اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج پہنایا۔ میری ماں خدیجہ الکبریٰ گھر میں تشریف فرمائے، میرے پیغمبر گھر سے جب گھر تشریف لائے، آپ کی چہرے مبارک پہ، آپ کی پیشانی مبارک پہ نبوت کی شعائیں چمک رہی تھی، نبوت کی لہٹیں نظر آ رہی تھی، چہرہ اور زیادہ چمکدار ہو گیا اور زیادہ نورانی ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زمیلونی زمیلو، دسیرونی دسیرو، خدیجہ جلدی کر کمبل بھی لیا، خدیجہ جلدی کر چادر بھی لیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے اوپر چادر ڈالی، کمبل ڈالی، میری ماں چرپائی کے نیچے بیٹھ گئی ہے، میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے، میرے پیارے پیغمبر چرپائی پہ لیٹ گئے ہیں، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں۔ میری ماں عرض گزار ہوئی، آقا ذرا اپنا چہرہ مبارک تو دکھائیے نا، آج آپ بڑے پریشان ہیں، آقا ذرا اپنے چہرے مبارک سے چادر تو ہٹائیں نا، ذرا اپنے چہرے مبارک سے کمبل تو ہٹائیں نا۔ میرے نبی نے چادر ہٹائی، میرے پیغمبر کو پسینہ تھا، عرض گزار ہوئی، آقا خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں آئی، آقا خیریت تو ہے، آپ بڑے غمگین نظر آ رہی ہیں۔ میری ماں نے جب پوچھا، میرے نبی نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، او خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خدیجہ اللہ نے میرے اوپر اتنا وزن ڈال دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے، پتہ نہیں میں برداشت بھی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میری ماں نے میرے پیارے پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھا، آپ کا دہنا ہاتھ لیا، بوسہ دیا۔ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے سونا کلا واللہ لا یخری یا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ ہاتھوں کو چومنے لگی، کہتی ہے سونا کلا واللہ۔ یہاں میں اپنی بات روک کے ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنی بات روک کے ایک اور بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے، بڑے بہترین موتی دینے لگا ہوں۔ اگر بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی نبوت کی سب سے پہلی گواہ میری ماں خدیجہ ہے۔ نبوت ملی، ابھی صدیق میرے پیغمبر کے سامنے نہیں آئے، ابھی علی میرے پیغمبر کے سامنے نہیں آئے، میرے نبی نے ابھی بتلایا ہے، اور سب سے صداقت کی پہلی گواہ بھی خدیجہ ہے۔ عرض کرتی ہیں سونا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، او سونا اللہ کی قسم ہے، ہرگز ہرگز اللہ کی قسم ہے، آپ ڈرے نہ، پریشان نہ ہوں، اللہ کی طرف سے امتحان نہیں بلکہ انعام آیا ہے۔ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آقا انک لتصل الرحم، آپ کی صفات یہ ہیں، آپ بڑے رحم دل بھی ہیں اور لوگوں کا غم رکھنے والے بھی ہیں، آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں نکلا۔ آقا اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ میرے سونے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ کی ان باتوں سے مجھے تسلی ملی، تو پھر یوں کیوں نہ کہوں، سب سے پہلے تسلی دینے والی میری ماں خدیجہ ہے۔ میرے پیغمبر کو سب سے نبوت کے بعد پہلی تسلی دینے والی میری ماں، اونچا بولیے میری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ توجہ توجہ ایمان والے، 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، زینب بھی آپ کے آنگن میں،
رقیہ بھی آپ کے آنگن میں، ام کلثوم بھی آپ کے آنگن میں، فاطمہ الزہرا بھی آپ کے آنگن میں۔ میرے پیارے پیغمبر باہر گئے ہیں۔ یہاں اور بات عرض کرنے لگا ہوں، میری ماں عرض گزار ہوئیں۔ توجہ ذرا تصورات میں آؤ، میں اللہ کی قسم اگر ایک ایک حدیث پہ بولوں نا تو ایک ایک حدیث پہ ایک ایک جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ توجہ، میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے، عرض گزار ہوئی آقا اللہ نے نبوت تو دی ہے، انعام کیا اترا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ رب نے قرآن کی بہاریں کی ہیں۔ آقا کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، صحیفہ آیا، کتاب ورقے ہاتھ میں لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، کتاب ہاتھ میں تھی۔ داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری، کتاب ہاتھ میں تھی۔ آقا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، صحیفے ہاتھ میں تھے۔ آقا کتاب کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ رب نے کتاب نہیں کلام دیا ہے، قرآن دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میرے نبی نے فرمایا، آقا میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ رب نے میرے دل اطہر پہ قرآن نازل کیا ہے۔ میری ماں عرض گزار ہوئی سونا اپنے دل سے میرے دل میں قرآن منتقل کیجئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے پہلی شاگردہ، سب سے پہلی حافظہ، سب سے پہلی قرآن سیکھنے والی میری ماں۔ اونچا 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 بولیے بھائی، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں بڑے بہترین انداز میں گفتگو کرنے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں۔ توجہ، اور میں امید رکھتا ہوں تم نے کبھی اس طرح سنی ہے بھائی؟ کوئی نہ رانے نہیں سنی تو باقی کیا سنی اسے؟ یہی مولوی دا بڑا ٹھرکی ہے۔ خیر بہرحال اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑ۔ توجہ، عرض کر رہا تھا کون خدیجۃ الکبریٰ؟ توجہ توجہ، میرے نبی نے باہر گئے، صدیق ملا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا، علی میرے نبی کے قدموں میں آیا، زید میرے پیغمبر کے قدموں میں آیا، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، عثمان میرے نبی کے قدموں میں آئے، چلتا رہا۔ اللہ نے اعلان، اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا سونا وانذر عشیرتک الاقربین، ذرا جائیے نا تبلیغ کیجئے۔ میرے نبی نے جب اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، میرے نبی زخمی ہو کر آتے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ میرے پیغمبر کے زخم بھی صاف کر دی، میرے پیارے پیغمبر کو مرہم پٹی کر دی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے آتی، باپ کی بشانی پہ بوسہ دیتی۔ توجہ ایمان والے، پھر سارا چھوڑنے لگا ہوں، ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ خدیجہ نے کتنی قربانیاں تھی، مالدار اتنی ہے، مکے کی رئیس آئے۔ ایک وقت میرے پیغمبر پہ ایسا بھی آیا، ایسا مشکل وقت آیا میرے نبی پر، میرے پیغمبر کو مکے کے چودھریوں نے، مکے کے رئیسوں نے، مکے کے مشرکوں نے محصور کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے، شیب ابی طالب میں بند کر دیا ہے۔ حکم ہو گیا خبردار کھانا نہیں پہنچانا، خبردار پانی نہیں دینا، پانی بھی روک دیا، کھانا بھی روک دیا۔ آج تجھے حسین کے 10 سے 3 دن کا پانی رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ محرم میں مولوی بھی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر امام الانبیاء کے نواسے حسین کا 3 دن پانی بند رہا۔ ذاکر بھی اعلان کرتا ہے، بیان کرتا ہے، مولوی بھی کرتا ہے، نعت خوان بھی کرتا ہے، تیری زبان پہ بھی ہے، میری زبان پہ بھی ہے۔ ہائے کاش کیسے بھول گیا ہے مسلمان اما خدیجۃ الکبریٰ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، میرے پیارے پیغمبر کا 3 سال تک پانی بند رہا۔ شیب ابی طالب
طالب میں 3 سال تک کھانا بند رہا، جو ناز نخرے میں پلنے والی رہنے والی۔ حدیث میں آتا ہے خدیجہ شادی سے پہلے یہ حالت تھی کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتی، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتی۔ آج وہ سکے پتے کھا کے، جھاڑیاں کانٹے دار کھا کے گزارا کر رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتی ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس پہننے والی میری ماں خدیجہ الکبریٰ آج پھٹے پرانے ٹاکیاں لگا لباس پہنا ہوا ہے۔ توجہ، کئی دن گزر گئے ہیں، فاقے پر فاقہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا خدیجہ تو نے بڑی قربانی دی ہے، خدیجہ اتنا آرام قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا سارا مال خرچ کر دیا ہے، مجھے میرے اوپر قربان کر دیا ہے۔ خدیجہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، مہینہ گزر گیا ہے، فاقے پر فاقہ ہے۔ اما خدیجہ مسکرا کے کہتی ہیں آقا بس آپ کی معیت رہ جائے، آپ کا دیدار نصیب ہو، میں سارے مال کو قربان کرتی ہوں۔ توجہ ہے، تھکے تے نہیں ہو، ایک حدیث سنا لگا، توجہ۔ ان دنوں میں یہ معصوری کے جو دن تھے، ان دنوں میں بکری کی ران کا ایک حصہ بھنا ہوا آیا، کہیں سے پھرتا پھرتا آیا نا، اماں نے دیکھا، میری ماں نے اس کو بترا تصورات میں آؤ، میری ماں نے اس کو ڈھانکا، بھنا ہوا تھا، یوں سمجھ لیں لیگ پیس تھا، ران تھی، ڈھانکا، ڈھانپ کے دائیں طرف یوں رکھ دیا، بچیوں کو سلا دیا۔ ماں کو بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ذرا تصورات میں آؤ، ماں کو بچیاں اونچی تے بول پونا بہت پیاری ہوتی ہیں، یوں رکھ دیا، بچیوں کو سلایا۔ میرے محبوب آئے، میری ماں نے وہ برتن جس میں وہ گوشت کا ٹکڑا تھا میری ماں نے رکھا، میرے محبوب نے ڈھکن کھولا، دیکھا ران کا ایک ٹکڑا ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ بتلائیے بچیوں نے کھایا؟ آقا نہیں، سلا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تو نے کھایا ہے؟ آقا نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ تو کھا لے، میری وجہ سے بھوک میں ہو۔ عرض کر دیا آقا نہیں آپ کھا لیں، میں آپ کا دیدار کرتی ہوں، بس آپ کا دیدار کروں، اللہ بھوک بھی ختم کر دیتے ہیں، پیاس بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا تصورات میں آؤ، مہینہ ہو گیا ہے، فاقے پر فاقہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، بکری کا بھنا ہوا گوشت کی ایک بوٹی ہے، وہ اٹھائی، میرے نبی نے خدیجہ کو پیش کر دی۔ فرمایا خدیجہ تو کھاتی رہے، میں محمد دیکھتا رہوں۔ خدیجہ آج تو کھا، محبت کا عالم یہ ہے۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرتی آقا آپ کھائیں میں نہیں کھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تیری پہلی زندگی پر جب نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کیسے ناز میں رہی ہے، کیسے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتی رہی ہے۔ خدیجہ ذرا دیکھ تو صحیح نا، سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا بس میں نے کھا لیا ہے، میرے نبی کی خواہش ہے خدیجہ کھائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب تیسری مرتبہ وہ بوٹی وہ گوشت کا ٹکڑا دیا، خدیجہ نے توڑا، میرے نبی کے منہ میں رکھنے لگ گئی ہیں۔ توجہ کرنی ہے، آقا آپ کھائیں نا۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت میں اور جا کے کہہ دے سونا یہ اتنا منظر مجھے پسند آیا ہے، میں اللہ خدیجہ کو سلام بھی دے رہا ہوں اور اسے خوشخبریاں بھی دے دیجئے کہ میں اللہ نے جنت میں بھی خدیجہ آپ کی بیوی ہونا پسند کیا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اور یہی بھی بس نہیں، فرمایا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر خدیجہ کو بتلا دیجئے ساری کائنات کا جنت میں جو محل ہوگا ایک اینٹ
چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، لیکن صدیق کا محل ہوگا، عائشہ کا محل ہوگا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، لیکن آقا خدیجہ کا وہ محل اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے۔ آقا موتی ایک ہے، اس ایک موتی کو محل کی شکل دے دی ہے۔ اتنا قیمتی موتی، اتنا اعلیٰ، اتنی وفا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ادھار ہے، آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ العزیز